نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی کچھ اقسام بتائی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حاکم کی اور طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، مطلب جن جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اڑتی رہتی ہے، مطلب جنوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں رہتی ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا اور کہا وہ ہے جو کبھی سفر کرتی ہے اور کبھی قیام کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، جنوں میں اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جیسا مختلف مخلوقات بنائی، ان کو مختلف صفات خصوصیات دی، اسی طرح جن ایک ایسی مخلوق ہے جس میں یہ صفت اور یہ خصوصیت ہے کہ اڑ سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ان کی اڑان اوپر تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو جن اڑ سکتے ہیں، تو پہلی قسم اڑنے والوں کی۔ دوسری قسم جو حدیث میں آ رہا ہے وہ ہے جو شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہے کتے اور سانپ کی شکل میں، مطلب جنوں کی ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں کے بیچ شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے کی شکل یا سانپ کی شکل حدیث میں الفاظ آ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی اور وضاحت ہے، اور اس میں حدیث میں یوں ہے کہ جنوں کی قسم جو سانپوں کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک قسم جو کیڑے اور مکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جنوں کی ایک قسم سانپ کی شکل میں، کتوں کی شکل میں یا اور بھی دیگر شکلوں میں رہتی ہے، جس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث میں ہی ملتی ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ ایک مشہور اور معروف روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوروں کی نگرانی پر، جو فطرے کی کھجور آتے ہیں، زکوٰۃ کے کھجور آتے ہیں، اس کی نگرانی پر رکھا۔ میں ان کھجوروں کی نگرانی پر تھا، ایک شخص رات میں آ کر اس میں سے کچھ کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، چونکہ تم نے کھجور چرائی ہے اور وہ بھی زکوٰۃ کی کھجور۔ اس شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں مجبور تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ مت آنا۔ اس نے کہا میں جو ہے آئندہ نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، کل رات جب میں کھجوروں کی حفاظت کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے، میں مجبور تھا اس لیے چرائی، اور وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج ضرور آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے کہا، میں رات میں اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ پہرا دینے لگا۔ وہ شخص پھر آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں پریشان تھا، اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فجر میں۔ کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، مطلب جو آیا تھا کہ آج؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آیا تھا، میں نے آج ہی پکڑا۔ پھر بڑی معافی مانگی کہ بیوی بچے بھوکے ہیں، لے جانے دو، میں نے جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں نے سوچ لیا کہ پکڑ کے ہی رہوں گا اسے، رات میں جاگتا رہا، وہ پھر آیا، پھر چرایا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے پھر معافی مانگی، کہا کہ میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اس دعا کو اگر تم رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو تو اللہ کے 2 فرشتے تمہاری صبح تک حفاظت کریں گے، اور وہ تھی آیت الکرسی۔ تم اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو تو صبح تک اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ صبح فجر میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، آیا تھا؟ کہاں آیا تھا، میں نے اسے پکڑا۔ پھر تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے بڑی آہو بکا کی، کہا معاف کر دو، غلطی ہوئی، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور ایک دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کے بدلے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سکھائی؟ تو کہا اس نے کہا جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اس نے یہ بات سچ کہی، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ بات جو کہی وہ سچ کہی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تھا، انسان اس کو پکڑ بھی سکتا ہے،
اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی تصدیق کر دی لہٰذا اسے مانا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص رات میں جب سوئے تو شیطان سے حفاظت کے لیے ضرور آیت الکرسی پڑھے، تاکہ صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پتہ چلا انسانی شکل بھی لے سکتا ہے، حدیث میں آ گیا کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور روایت میں ہم نے دیکھا وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف شکلیں بھی لے سکتے ہیں۔ تیسری جو وضاحت تھی اس حدیث میں وہ یہ تھی کہ کچھ وہ ہوتے جو رکتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب ایک تو وہ قسم جو صرف اڑتے رہتی ہے، ایک تو قسم شکلوں میں رہتی ہے، تیسری قسم وہ ہے جو کسی جگہ مقام کر کے رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کو ہم کہیں گے ایک ایسا جنوں کا گروہ یا ایک قسم ہے جو کہیں جا کے پڑاؤ ڈالتی ہے، کچھ زمانہ کچھ دنوں تک، پتہ نہیں کتنے دنوں تک کتنے سال تک رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، تو مقام کرتی ہے آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب سفر کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ یہ 3 قسمیں حدیث کے اندر آتا ہے جو جنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔